السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی اپنی زندگی میں منشور کے طور پر اپنائیں، آئین کے طور پر اپنائیں۔ تقوی طرز حیات انسان ہے اللہ کی طرف سے۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تاکہ انسان محفوظ زندگی بسر کرے آفات و خطرات دنیا سے، اور ایسے ہی آفات و خطرات اخروی سے۔ تقوی قرآن کریم میں مختلف خصوصیات کے ساتھ و صفات کے ساتھ ذکر ہوا ہے، جن سے متعلق بعض آیات ملاحظہ و مشاہدہ کی ہیں، جن میں بعض میں تقوی کو زاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد و توشہ و سامان سفر، سامان زیست انسان تقوی ہے۔ زاد مسافر کے اس سامان کو کہتے ہیں، اور اس خوراک کے حصے کو کہتے ہیں جو سفر میں اسے ضرورت محسوس پڑتا ہے۔ تقوی زاد انسان ہے، چونکہ انسان مہاجر ہے، مسافر ہے الی اللہ، اور تقوی کے توشے سے یہ سفر طے کر سکتا ہے۔ اگر تقوی نہ ہوا تو فسق و فجور ہے اور ہلاکت ہے۔ ایک تعبیر جو تقوی کے متعلق اور تقوی کی حقیقت کے لیے ذکر فرمائی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ تقوی کو بعنوان لباس ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے لباس مقرر کیا ہے، معمولی مادی لباس، جو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی زینت کے لیے اور اس کی پردہ پوشی کے لیے ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ تقوی بہترین لباس ہے۔ تقوی کو بعنوان لباس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 26 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، ابناء آدم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، جو ایک ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کے لیے خوراک و غذا پیدا کی ہے تاکہ اس کے سہارے زندہ رہے، انسان کی ایک ظاہری ضرورت لباس ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے لباس پیدا کیا ہے، اس کی دسترس میں قرار دیا ہے، اس کے لیے لباس مہیا کیا ہے۔ اس لباس کا کام یہ ہے کہ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کی اور زندگی کی برائیاں یا قباحتیں چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے لباس تمہارے۔ جن امور کا عریان ہونا، برہ نہ ہونا عیب سمجھا جاتا ہے، لباس کے ذریعے سے انہیں چھپانا ہے تم نے۔ وریشن،
اور یہ لباس تمہارے لیے زینت بھی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک پہلو زینت ہے کہ مزین کرے اپنے آپ کو اور عام زندگی کے اندر زینت انسان اختیار کرے، خصوصیت کے ساتھ عند کل مسجد، بارگاہ خدا میں جانے کے لیے انسان زینت اختیار کرے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور لباس تقوی تمہارے لیے لازم ہے۔ خیر معنی کیا تھا، خیر کا مطلب عموماً اردو میں بے ہیں، اور بہتر کہہ کر اس چیز کو گویا اختیاری بنا دیتے ہیں کہ انسان کے لیے دو راستے ہیں، بہتر یہ ہے لیکن دوسرا بھی غیر بہتر بھی راستہ موجود ہے۔ بہتر فارسی لفظ ہے، بہ کا افعل ہے، افعل تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل بہ، بہ بہتر بہترین، بہ بھی ہے بہتر بھی ہے بہترین بھی ہے۔ ہر چیز جیسے آپ جاتے ہیں منڈی میں پھل خریدنے کے لیے تو 3 قسم کے پھل وہاں آپ کو ملتے ہیں، بہ، بہتر اور بہترین، جیسا آپ چاہتے ہیں وہاں سے انتخاب کر لیتے ہیں، اختیار آ جاتا ہے۔ بہتر میں ایک طرح سے انسان کو متبادل بھی بتایا جاتا ہے، جب بھی کہا جائے یہ بہتر ہے یعنی اور بھی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انسان کے لیے خیر بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کرو تو بہتر ہے اور دوسرا راستہ بھی تمہارے لیے موجود ہے۔ خیر لازم کے معنی میں ہے، یعنی لازم ہے یہ چیز تمہارے لیے، چونکہ خیر کے مقابلے میں جس طرح بہتر کے مقابلے میں بہ نہیں ہے بلکہ خیر کے مقابلے میں شر ہے۔ بہتر کا مطلب ہوتا ہے کہ درست دو چیزیں ہیں، دونوں صحیح ہیں لیکن ایک زیادہ صحیح ہے، ایک زیادہ مناسب ہے، ایک کم مناسب ہے، لیکن ہیں دونوں ٹھیک ہیں دونوں درست ہیں۔ جس طرح انسان نماز میں آتا ہے، جہاں بھی بیٹھ جائے اس کے لیے نماز متصل ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ تشخیص دیتا ہے پنکھا کہاں ہے، ہوا کہاں لگتی ہے، یا کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈتا ہے اپنی نشست کے لیے اور اسے کہتا ہے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ بھی ہے، وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، وہاں بھی نماز درست ہے، لیکن یہ اسے زیادہ مناسب نظر آ رہی ہے۔ بہتر کہہ کر ہم یا خیر کا معنی ترجمہ بہتر کر کے ہم خود ہی لوگوں کو بے دینی کا ایک راستہ اور بے دینی کی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ یہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے۔ جبکہ قرآن کا فرمانا یوں نہیں ہے کہ دونوں راستے درست ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اس سے متبادل بھی کچھ موجود ہے اور وہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، یہ کرو تو زیادہ مناسب ہے۔ خیر کے مقابلے میں شر ہے، اگر قرآن فرماتا ہے ذالک خیر، یہ خیر ہے یعنی اس کے علاوہ سب شر ہے، اور وہ شر نامناسب ہے، وہ شر تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے، شر تمہارے لیے مضر ہے، ضرر رساں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اعراف آیت 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقوی خیر ہے تمہارے لیے۔ وہ لباس دنیاوی جو آپ نے پہنا ہوا ہے تن ڈھانپنے کے لیے، یہ لباس بھی لازم ہے، لیکن اس سے زیادہ لازمی لباس تقوی ہے تمہارے لیے۔ اگر لباس تقوی نہ ہو، تقوی کے علاوہ کوئی حالت ہو، ذالک شر، یہ شر ہے تمہارے لیے۔ شر ہلاکت ہے، شر زوال ہے، شر پستی ہے، شر انسان کے لیے، حیات انسان کے لیے ہلاکت کا درجہ رکھتا ہے۔ بس دوسری صورت میں شر ہے، یہ خیر ہے، جہاں خیر نہ ہو وہ شر ہے، نہ کہ وہاں کم خیر ہے یا تھوڑی خیر ہے۔ لباس تقوی لازم ہے تمہارے لیے۔ عموماً قرآن کریم کے مترجمین لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ایک ترجمہ کسی نے کر دیا پہلے
اسی میں تھوڑی جزوی تبدیلی لا کر نیا ترجمہ قرآن کا لکھ دیتے ہیں اور نیا ترجمہ چھاپ دیتے ہیں اپنے نام سے، جبکہ بنیادی طور پر اس ترجمے کے اندر قرآن کے معانی منتقل نہیں ہوتے. جو کمی پہلے ترجمے میں رہ گئی ہے وہ دوسرے میں ہو بہو منتقل ہوتی ہے. اگر دوسرے ترجمے میں کوئی تبدیلی لاتے بھی ہیں تو وہ اردو الفاظ یا اردو ادب کے لحاظ سے اسے بہتر کر لیتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ جو معانی منتقل نہ کرے قرآن کے، یہ خود ایک تحریف کا درجہ رکھتا ہے یہ ترجمہ. چونکہ کس ابتدائی ترجموں میں خیر کا معنی بہتر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی خیر کا معنی بہتر کرتے ہیں، اس لیے کہ مترجمین نے جب علوم ادب پڑھے تھے، صرف و نحو، تو وہاں پر انہوں نے افعال و تفضیل کے جو ادوات و افعال و اسماء پڑھے ہیں، ان میں سے ایک لفظ خیر بھی ہے. کچھ اوزان ہیں افعال و تفضیل کے، جیسے افعال ایک شے سے دوسری شے کو بہتر کرنے کے لیے، مثلا ایک عالم ہے دوسرا عالم ہے، دونوں صاحب علم ہیں، ایک زیادہ صاحب علم ہے. ایک اگر میٹھی چیز ہے دوسری زیادہ میٹھی ہے، جو میٹھی ہے اس کو کہتے ہیں حلو، اور جو زیادہ میٹھی ہے اس کو کہتے ہیں احلا. یہ زیادہ شیرین ہے لیکن ہیں دونوں میٹھی چیزیں، ایک حلو ہے ایک احلا ہے. اسی طرح تمام افعال میں یہ حالت فرض کی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک لفظ جو تقابل کے لیے استعمال ہوتا ہے دو چیزوں میں، اور ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیر کا لفظ بھی ہے، ادبیات میں ذکر ہوا ہے. لیکن جہاں بھی خیر آئے وہ خیر افعل نہیں ہوتا، وہ خیر تفضیلی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر قرآن کریم میں خیر شر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا ہے وہ بھی قیامت میں مشاہدہ کرے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر انجام دیا ہے وہ بھی شر کو مشاہدہ کرے گا قیامت میں. بس خیر در مقابل شر ہے. یہاں خیر لازم، شر ممنوع. آسان ترجمہ قرآن کریم کا، قرآنی آیات کا یوں کریں کہ خیر جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہے یہ چیز لازمی ہے آپ کے لیے، اور شر جہاں پر آ جائے اس کا ترجمہ کریں ممنوع ہے آپ کے لیے، ناجائز ہے آپ کے لیے، سرے سے اس کے قریب نہیں جانا، مہلک ہے، ہلاک کنندہ ہے آپ کے لیے. لباس تقوی ذالک خیرون، لباس تقوی لازم ہے تمہارے لیے. اگر لباس تقوی نہ ہوا، دوسری صورت میں لباس تقوی کے مقابلے میں ہے لباس تقوی. تقوی شر لکم، یہ شر ہے تمہارے لیے. لباس تقوی تمہارے لیے خیر ہے، لباس تقوی شر ہے تمہارے لیے. وہ ہر انسان دیکھے کہ اس نے لباس تو اختیار کیا ہوا ہے، تقوی کا ہے یا تقوی کا ہے. دونوں لباسوں سے خالی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہ لباس تقوی پہنا ہوا ہے اور نہ لباس تقوی پہنا ہوا ہے. نہ طغیان ہے اس کے اندر اور نہ ہی تقوی ہے اس کے اندر. یہ حالت قابل فرض نہیں ہے. یا طاغی ہے انسان یا متقی ہے انسان، یا با تقوی ہے یا باغی ہے، سرکش ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. خوب اگر لباس فسق و فجور پہنا ہوا ہے، زندگی سایہ فسق و فجور میں اس کی بسر ہو رہی ہے، ماحول فسق و فجور کا ہے، اس کا سایہ فسق و فجور کا ہے اس کے اوپر، تقوی و طغیان اس کے اوپر حکم فرما ہے. چونکہ تقوی کو لباس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، لباس تقوی
تقوی کا لباس ہے یہ. خوب تقوی کا لباس، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے کہ مراد کیا ہے دقیقاً، تاکہ انسان اس لباس کو اپنا سکے، پہن سکے. اور جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو اور عربی زبانیں مشترکات رکھتی ہیں. بہت سارے الفاظ عربی کے اردو میں رائج ہیں، مستعمل ہیں. یہ الفاظ اردو میں الگ معنی رکھتے ہیں، عربی میں کچھ اور معنی رکھتے ہیں. جب ہم قرآن کریم یا روایات یا دین کے اندر ان اصطلاحات اور الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، معانی اردو کے ہمارے ذہن کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، دوڑ کے آ جاتے ہیں، اور قرآن کی مراد، قرآن کا مفہوم ذہن سے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے معارف قرآنی ہمارے ذہنوں میں منتقل نہیں ہوتے. پڑھتے بھی ہیں قرآن، محروم بھی رہتے ہیں، ذہن خالی بھی رہتے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ اور اردو معانی اور ہندی معانی یہ آپس میں سازگار نہیں ہیں. قرآن کے جس طرح الفاظ قرآنی ہیں، آسمانی ہیں، وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، الہی ہیں، اسی طرح معانی بھی قرآن کے الہی ہیں. لفظ و معنی ہر دو وحی کے ذریعے سے القا ہوا ہے، نازل ہوا ہے. لباس اردو میں استعمال ہوتا ہے، لباس فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ لباس، اور عموماً لباس کو کپڑے کے معنی میں لیتے ہیں. کپڑے، پہننے والے کپڑے، اس کو اردو میں لباس کہا جاتا ہے. اور یہ اتنا راسخ معنی ہے کہ آپ جہاں بھی لباس پڑھیں، قرآن میں پڑھیں تو کپڑے ذہن میں آتے ہیں، اور لباس اردو میں استعمال ہو تو بھی یہی معنی ذہن میں آتا ہے. آپ کہتے میرا لباس کہاں ہے؟ لباس لٹکا ہوا ہے، لباس ٹنگا ہوا ہے، لباس میلا ہو گیا ہے، لباس پھٹ گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں کپڑے کے معنی، کپڑا جو استعمال ہوتا ہے اس کو لباس مراد لیتے ہیں، یا لباس سے کپڑے مراد لیتے ہیں. عربی زبان میں کپڑے کے لیے ثوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لباس نہیں ہوتا. قرآن کی زبان میں ثوب کپڑا ہے، سے کے ساتھ، تے سے اخت و تے، 3 نقطوں والی تے، اس سے جیسے ثواب ہوتا ہے، ثواب، ثوب، ایک ہی مادہ سے دونوں بنے ہیں. کپڑے کے لیے ثوب کا لفظ ہے جس کی جمع ثیاب ہے، اور قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے. ثوب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ثیاب سندس، کہ بہشتی ثوب کپڑے وہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو بہشتی کپڑے کس طرح کے ملیں گے. وہاں پر کپڑے کے لیے ثوب کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے. لباس کپڑے کو نہیں کہتے عربی اصطلاح میں. اردو میں بے شک کہیں، یہ نہ ہو کہ عربی الفاظ جب آپ سمجھتے ہیں تو پھر وہی اردو میں بھی شروع کر دیں. اردو میں ان الفاظ کو اسی معنی میں استعمال کیا کریں جس میں ہو رہا ہے، وہاں سے تبدیل نہ کریں اس کو، چونکہ پھر اردو خراب ہو جائے گی. فرق سمجھیں، فرق اردو کا اور عربی اصطلاحات کا رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عربی لفظ استعمال ہوا ہے قرآنی معنی میں، اس کا اپنا متعلقہ معنی مراد لیں. اگر اردو میں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں اردو کا معنی لیں. اگر اردو میں کسی نے کہا لباس تو اس سے کپڑے ہی مراد لینے ہیں آپ نے، اس سے کوئی اور چیز مراد نہیں لینی، ورنہ بولنے والے کی مراد آپ نہیں سمجھ پائیں گے، غلط فہمی ہو جائے گی اور مشکل پیش آئے گی. عربی زبان میں ثوب، کپڑے کو ثوب کہتے ہیں، ثیاب جمع ہے اس کی، کپڑے. لنڈے کی زبان تو آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہے، چونکہ کپڑے زیادہ پاکستانی قوم ہی لنڈا پوش ہے، لنڈا پسند ہے، ہر چیز ان کو لنڈے کی پسند ہوتی ہے. کپڑے لنڈے کے چنتے ہیں، زبان لنڈے کی بولتے ہیں، تعلیم لنڈے کی لیتے ہیں، نظام لنڈے کا ہے. لنڈا
लंडा तो समझते हैं नहीं, ये वो भी नहीं मालूम। लंडा उन पुराने कपड़ों को कहते हैं, लंडा बाज़ार जैसे कहते हैं, वो बाज़ार जहाँ पुराने कपड़े बिकते हैं, किसी और कौम के उतरे हुए कपड़े, उतारे हुए, जो उन्होंने पहन के उतार के सदके खैरात के तौर पर दे दिए हैं, और वो ताजरों ने यहाँ आकर बेचना शुरू कर दिए हैं। और हमारे जो मॉडर्न तबका है पाकिस्तान में, मॉडर्न नस्ल है मगरबी, वो जाते हैं लंडे की पतलूनें और शर्टें ख़रीद के वो पहनते हैं, और बड़े फ़ख्रिया तौर पर फिर बाहर आते हैं निकल के कि हम गैर मामूली लोग हैं। दूसरी कौम के उतरे हुए कपड़े पहनना, ये पहन के फिर अपने आप को फ़ख्रिया तौर पर मॉडर्न भी समझते हैं। बात भी जब करेंगे तो वो दूसरी कौम की ज़बान में बात करेंगे। दूसरी कौम की कोई चीज़ इस कौम के लिए लंडा है। अंग्रेज़ों की हर चीज़ पाकिस्तानियों के लिए लंडे के दर्जा रखती है। वो ज़बान हो, निज़ाम हो, तालीम हो, कपड़े हों, जूते हों, जो भी हो, वो लंडा पसंद हैं, हम लंडा पोश हैं। लंडे की ज़बान में कपड़ों को क्या कहते हैं? वाले लंडे की ज़बान में कहते हैं क्लॉथ। लिबास अरबी में और कुरान में कपड़े के माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, ये उर्दू में है सिर्फ। लिबास लब्स और लुब्स से बना है, इसका मतलब होता है ढांपना, ढांप देना, किसी चीज़ को किसी दूसरी शय के ज़रिए से ढांप देना। वो शय जिसका उरियान होना मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, ज़ाया होने का ख़तरा हो, उसे ढांप देते हैं। घरों में ख़वातीन बहुत सारी चीज़ें, जहाँ बासलीका ख़वातीन हैं, अलबत्ता हर चीज़ बनाती हैं, पकाती हैं, फिर उसे ढांप देती हैं कि उसमें मक्खी न चली जाए, चिमटी न चली जाए, कोई हशरा ना उसके अंदर गिर जाए। बासलीका ख़वातीन खाने पकाती हैं और खाने को ढांप देती हैं। ढक्कन देगचे में पकाया, ढक्कन दे देती हैं उसके ऊपर, या अगर कोई और चीज़ बनाई, उन्होंने आटा गूंदा है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देती हैं कि मक्खी ना बैठे, जरासीम इसके अंदर ना मुंतकिल हों। यही ढांपना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आलूदा हो जाएगी ये चीज़, मैली हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, हशरात, मक्खियाँ, आफात इसके अंदर आएंगी, गिरेंगी और बीमारी फैलेगी। इसलिए ढांपना ज़रूरी है। ढांपने को पर्दा डाल देना, किसी शय के ज़रिए से किसी दूसरी शय को पोशीदा कर देना, उस पर पोशिश डालना, ये लब्स है। लिबास यानी पोशिश, किसी शय की, यानी ढांपने का ज़रिया। जिस चीज़ से आपने दूसरी चीज़ को ढांपा है, अरब उसको कहते हैं ये लिबास है। लब्स ढांपना है, तिलबीस ढांपना है। ढांपने की चीज़ को लिबास कहते हैं। कपड़े चूँकि बदन को ढांपते हैं, इसलिए कपड़ों को लिबास कहते हैं। असल में कपड़ा सौब है, सियाब है। कपड़े का एक इस्तेमाल ढांपने के लिए भी होता है। चूँकि बदन ढांपते हैं उससे, लिहाजा कपड़े को लिबास कहते हैं। लेकिन लिबास का माना कपड़ा नहीं है, सौब है वो। अगर कपड़ा ढांपने के माना में ना होता, फ़कत बैनर लिखने के माना में है, ये कपड़ा जिस पे बैनर लगा हुआ है ये सौब है, लेकिन लिबास नहीं है, चूँकि इससे किसी चीज़ को ढांपा नहीं है, ये किसी और काम आया है। लेकिन ये पर्दे लिबास हैं, जो पर्दे लटके हुए हैं खिड़की में, ये लिबास हैं। चूँकि इन पर्दों के ज़रिए से आपने ढांपा हुआ है, इस हाल को पर्दों के ज़रिए से ढांपा हुआ है आपने। और ये पर्दे आवेज़ा रहने चाहिए। अंदर कमरा ठंडा करके पर्दे उठा देते हैं, बाहर की हीट शीशों से अंदर आती है। ये थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करने से ज़ाया नहीं होती, मसला नहीं है, बिल भी नहीं आएगा आपका। अक्ल इस्तेमाल किया करें,
کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے، بیٹری چارج نہیں کرنی پڑتی، پہلے سے اس میں نہیں ڈالنا پڑتا۔ عقل کا استعمال رکھیں، آپ عادت بنا لیں عقل سے کام لینا۔ سادہ سی بات ہوتی ہے، باہر گرمی ہے، اندر آپ نے کمرہ ٹھنڈا کیا ہوا ہے تو باہر کی ہیٹ اندر آتی ہے اور مناسب کولنگ نہیں ہو رہی آپ کے حال کے لیے جب پردے اٹھا دیتے ہیں آپ۔ میرے کہنے کے باوجود بھی اٹھے ہوئے ہیں پردے پھر بھی۔ حرج نہیں ہے، سنبھال کے رکھیں، یہ عقل کسی کے کام آئے گی۔ ثوب کپڑا ہے اور لباس ڈھانپنے کا ذریعہ، جس چیز سے کسی دوسری چیز کو ڈھانپیں وہ لباس ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کو لباس کہا ہے، جیسے پہلے وہ آیات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک لباس ہے رات، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا۔ رات شب اندھیرا کپڑا نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ کپڑے ہیں، چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے، تو اب ہم عید کے کپڑے دکان سے نہیں لیتے، بلکہ رات ہی کافی ہے، یہی کپڑے ہمارے لیے رات والے کافی ہیں ہمارے لیے، جو اللہ نے رات کو کپڑا کہا ہے۔ رات کپڑا نہیں کہا، رات کو یہ نہیں کہا کہ رات بھی ثوب ہے، بلکہ رات لباس ہے۔ لباس یعنی ڈھانپتی ہے۔ رات کا ایک کام، اندھیرے کا کام یہ ہے کہ عیاں چیزوں کو، نمایاں چیزوں کو، کھلی چیزوں کو رات ڈھانپ دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے، پوشش نظر نہیں آتی کسی کو، ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس، ہمارے آمنے سامنے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، چونکہ سایہ و اندھیرا پردہ بن کر، پوشش بن کر چھا گیا ہے اور ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اس لیے رات کو لباس کہا ہے۔ حقیقتاً رات لباس ہے، ڈھانپ دیتی ہے ہر چیز کو۔ ایک اور قرآن کریم نے لباس استعمال کیا ہے لفظ، وہ ہے بھوک، ناامنی، خراب حالات، جیسے اس وقت پاکستان کے ہیں، یہ لباس ہے پاکستان کے لیے۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو قومیں اور جن قوموں کے زمامدار وہ الہی سنن پر عمل نہ کریں اور انہیں ترک کریں تو انہیں ہم لباس پہنائیں گے، لباس جو، لباس خوف اور لباس ناامنی انہیں پہنائیں گے ہم۔ جیسے یہ لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ بھی زیب تن ہے اس وقت پاکستانیوں کے، لباس خوف و جو۔ سورہ نحل آیا 112 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، خدا نے انہیں چکھایا لباس الجو والخوف بما كانوا يصنعون، ان کی کارکردگی، ان کے اعمال، ان کے اقدامات، ان کے فیصلے، ان کی پالیسیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لباس جو، بھوک، افلاس، ناامنی اور خوف کا لباس پہنا دیا، چکھا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے انہیں چکھایا لباس جو۔ بھوک و افلاس، بے روزگاری، یہ اگر عام ہو جائے اور ایک قوم کو ڈھانپ لے، چھا جائے، حاوی ہو جائے ایک قوم کے اوپر، تو لباس کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں ناامنی چھا گئی ہے، دہشت گردی چھا گئی ہے، پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس نے، جس طرح رات زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ہر چیز کو اور اس پر چھا جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، لباس ہے رات اس کے لیے۔ اسی طرح ناامنی، خوف اور مہنگائی، افلاس، بھوک، بے روزگاری، یہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک عمومی حالت ہے، چھائی ہوئی ہے، حاوی ہے ملک و ملت و قوم کے اوپر، اور اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے سب کو۔ چونکہ لپیٹا ہوا ہے، اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس وجہ سے
یہ بھی لباس ہے، لباس جو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے لباس ذلت بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ جہاد سے دوری اختیار کرتے ہیں اور راہ خدا میں قیام سے دوری اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں لباس ذلت پہنا دیتا ہے۔ لباس ذلت کپڑے نہیں مراد کہ ذلت کے کپڑے خدا ان کو پہنا دیتا ہے، ذلت ڈھانپ لیتی ہے، ذلت نظام بن کر، رویہ بن کر، ثقافت بن کر، ماحول بن کر، عادت بن کر، یہ ذلت پوری قوم کو ڈھانپ لیتی ہے اور چھا جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے اپنی آغوش میں، اور اپنے زیر سایہ سب کو یہ ذلت لے لیتی ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم لباس ذلت زیب تن کیے ہوئے ہے، چونکہ ہر پہلو سے ان کے اوپر ذلت حاوی ہے اور ذلت چھائی ہوئی ہے، رسوائی ان کے اوپر حاوی ہے اور چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے لباس میں میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے ہیں ایک دوسرے کے، وہ ثوب ہے۔ لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ عورت اور مرد میاں بیوی جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو جہاں اور توجہ ان کی دلائی گئی ہے ان کی زندگی کے مشترکہ پہلو زوجیت اور زوجیت کی تفصیلات، جزئیات، شرعی و دینی لحاظ سے ہم اپنے ملک میں اور قوم میں دیندار و غیر دیندار، شیعہ سنی سب کلچرل شادیاں کرتے ہیں۔ یہ ثقافتی میاں بیوی ہیں، شرعی میاں بیوی نہیں ہوتے، دینی میاں بیوی نہیں ہوتے، ثقافتی میاں بیوی ہیں۔ اب ظاہر ثقافتی میاں بیوی فقط ثقافتی امور، معاشرتی امور کی رعایت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن شرعی امور کا لحاظ نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ شرعی ارتباط و زوجیت ان کے درمیان قائم ہوتی ہے۔ جن معیاروں پر زوج و زوجہ بنتے ہیں، جن معیاروں پہ چنتے ہیں، جفت بنتے ہیں، وہ ثقافتی معیار ہوتے ہیں۔ شرعی معیاروں پر انتخاب بھی نہیں ہوتا، یعنی جن معیاروں کو رکھ کر ایک دوسرے کو انتخاب کرتے ہیں۔ گرانہ دیکھتے ہیں، اس گرانے کی مالیت دیکھتے ہیں، اس کی قوم دیکھتے ہیں، اس کی نسل دیکھتے ہیں، اعلیٰ نسل ہے۔ اب یہ تو سارے غیر دینی معیار ہیں، کس نسل سے شادی کر رہے ہیں، کس برادری سے شادی کر رہے ہیں، ان کی مالی حیثیت کیا ہے، ان کی سماجی حیثیت کیا ہے، ان کی اجتماعی حیثیت کیا ہے، ان کی درآمد کیا ہے۔ یہ سارے امور غیر شرعی ہیں، یہ ثقافتی امور ہیں۔ ان امور کو، یا حتیٰ رنگت دیکھ کر، یہ گورا ہے، کالا ہے، سانولا ہے، کیسا ہے، یا ان کی شہرت دیکھ کر، یا ان کا مقام و منصب دیکھ کر، یا ان کی خاندانی سماجی حالت دیکھ کر، بڑا خاندان ہے، فلاں خاندان ہے، یہ سب ثقافتی معیارات ہیں۔ ان معیارات کے تحت جب زوج و زوجہ بنتے ہیں آپس میں تو وہ ثقافتی زوجیت اپنے اندر قائم کر لیتے ہیں، شرعی زوجیت ان میں پھر بھی قائم نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کے لیے یہ میاں بیوی لباس نہیں بنتے بلکہ ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، چونکہ معیار ہی ایسا چنا ہے۔ ایک دوسرے کی رنگت سے متاثر ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مثلا دیگر امور دیکھے ہیں انہوں نے، خوب انہی معیاروں پر جب اب مشترکہ زندگی شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے خاندانوں میں پہلے بدنام کرتے ہیں۔ عیب، بیوی میاں کے عیب بتاتی ہے، میاں بیوی کے عیب بتاتا ہے، ایک دوسرے کے عیب نشر کرتے ہیں، اشاعہ کرتے ہیں فاحشہ کا۔ فاحشہ یعنی ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے کی کمزوریاں۔ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ کہتا تھا میرے پاس بڑا مال ہے، وہ مال اس کا نہیں ہے، اس کے چچا کا ہے، نکلا اس کا تو تھا ہی نہیں۔ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ نے مال سے شادی کرنی ہے تو مال سے ہی کروائی ہے، اس نے آپ کو مال دکھایا، مال اپنا ہونا ضروری نہیں ہے، اور ایسی عورت کو ایسا ہی مال دکھانا چاہیے،
جو مال سے شادی کرنی ہے اس کو ہمیشہ پڑوسی کا مال دکھاؤ، چچا کا مال دکھاؤ، کزن کا مال دکھاؤ، کہو یہ میرا ہے۔ خوب شادی کرنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ مال تو ادھر ہی ہے، جو دکھایا تھا وہ موجود ہے۔ شوہر سے شادی نہیں کی اس نے، مال سے شادی کی، بعد میں پتہ چلا کہ اس مال سے شوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے اسی طرح حاشیے کی کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے اور بعد میں کشف ہوتا ہے کہ یہ نہیں تھی ان کی، پھر ان کے حالات تلخ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نمایاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بندگی، اللہ کی بندگی و سیرت و شخصیت اور فہم، عقل، درایت کو دیکھ کر انتخاب کریں کوئی، پھر ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس یعنی ایک دوسرے کو ڈھانپنے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پردہ بن کر سایہ ڈالنے والے ہیں۔ اگر ہو بھی کوئی عیب برفرض کسی کے اندر تو کم از کم ان کی زبان سے یہ فحاشی نہیں ہوتی ایک دوسرے کی نسبت، یہ ایک دوسرے کو ننگا نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ اگر دینی معیاروں پر زوجیت ہو، چونکہ معیار ہی غیر دینی ہوتا ہے، لہٰذا غیر دینی معیار کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی غیر دینی ہی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کبھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات جہاں غیر دینی معیاروں سے یہ زوجیت بنتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھتے ہیں، منافقت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اگر نہیں عیب بتا رہے تو درپردہ کچھ نہ کچھ اور حرکتیں کر رہے ہیں، درپردہ ایک دوسرے سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ایک دوسرے کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان ازواج یا ان خاندانوں کے اندر ہے جنہیں جو غیر معیاری یا غیر دینی، غیر شرعی معیار پر انتخاب کرتے ہیں زوجیت کے لیے، اب سماجی مجبوریوں کی وجہ سے منافقت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور بظاہر حفظ کرتے ہیں اپنے رشتہ زوجیت کو، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے قابل تحمل نہیں ہوتے، قابل برداشت نہیں ہوتے۔ اگر الہی معیاروں کے مطابق زوج و زوجہ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ لباس بھی ہیں، نہ کپڑے۔ زوج کپڑا نہیں ہے اور بیوی بھی کپڑا نہیں ہے، مرد کے لیے لباس ہیں۔ کپڑے اور لباس میں فرق ہے۔ لباس ہیں یعنی ڈھانپیں، ایک دوسرے کی زندگی کی پوشش بنے۔ اگر شوہر کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو بیوی بینر بن کے ساری دنیا کو نہ دکھائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے خواتین زبان سے نہیں بتاتی کہ میرے شوہر کی درآمد کم ہے یا ہمارے گھر کے اندر یہ کمی ہے، جان بوجھ کر گندے کپڑے پہنے گی، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گی، جان بوجھ کر اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھے گی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی کپڑے دھو کے پہن لے اور منہ دھو لے اپنا اور سنوار لے اپنے آپ کو، خوب یہی آبرو مندانہ طریقے سے کسی بھی خاندان میں جائے، کسی بھی تقریب میں جائے، شادی بیاہ میں جائے، غم و خوشی میں جائے، کہیں بھی جائے، اپنے گھر کا بھرم رکھ کر آتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو سنوار کے جائے، ایک مناسب حلیے کے ساتھ جائے، لوگ اسے دیکھ کر یہ احساس کرتے ہیں کہ اس کے سارے حقوق پورے ہیں، یہ راضی ہے اپنی زندگی سے۔ ہر چند نہیں ہیں، فرض کریں اس کے پاس نہیں ہے، اتنا لباس نہیں ہے، ایک جوڑا ہے، 2 جوڑے ہیں، لیکن وہی اگر دھو کے پہن لے، وہی اگر استری کر کے پہن لے، وہی اگر مناسب طریقے سے پہن کے تقریب میں جائے تو اس نے اپنے گھر اور اپنے شوہر کی عزت رکھ لی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس 10 جوڑے ہوں اور انہیں یہ جان بوجھ کر ان میں سے پوسیدہ لباس انتخاب کرے گی پہننے کے لیے اور یہ پہن کر سسرال جائے گی، میکے جائے گی، فلاں جگہ جائے گی تاکہ شوہر کو رسوا کرے، وہاں جا کر لوگوں کو پھٹا ہوا جوتا پہن کے جائے گی، گندا جوتا پہن کے جائے گی،
وہ پوچھیں گے جوتا نیا کیوں نہیں لیتے ہو؟ او جی ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ ہے ہی نہیں ہے، میاں لے کے نہیں دیتا، اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ گھر کے اندر دوسرا نیا جوتا بھی ہے، یا یہی جوتا جو رکھا ہوا ہے اگر پھٹ گیا ہے اس کو سلوا لو، اگر اس کی پالش ختم ہو گئی ہے پالش کروا لو، اسی کو اگر صاف ستھرا کر کے پہنو تو آپ نے ڈھانپ دیا اپنے گھر کا فقر، افلاس، کمی، یہ ڈھانپ دی ہے عورت نے۔ عورت لباس بنے اپنے گھر کا، اپنے شوہر کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، اس کی شخصیت کا لباس ہے در حقیقت۔ یہ نہ ہو کہ عورت ایک ایسا کاذب آئینہ بن جائے شوہر کی بدنامی کے لیے، اور اسی طرح شوہر بھی جہاں جائے اس حالت میں نہ جائے کہ لوگ اس کی حلیہ دیکھ کر کہیں گے اس کی بیوی مثلا لاپرواہ ہے، اس کی بیوی کج سلیقہ ہے، اس کی بیوی فلاں ہے۔ خوب یہ حالات نہ بنا کے جائے۔ برفرض اگر زوجہ اس کی ہے، بعض خواتین ہیں خوش سلیقہ نہیں ہوتی، سلیقہ ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر، اگر نہیں ہے خود وہ کام کر لے، خود کام کر کے اچھے انداز سے باہر جائے، اپنا حلیہ سنوار کے جائے، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ اس کے گھر میں کوئی باسلیقہ خاتون ہے۔ بس اس کا مطلب ہے یہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، اس نے ڈھانپ لیا ہے جو کمی تھی، کمزوری تھی اس کی زوجہ کے اندر، اس نے لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہونے دی، ستر بن گیا، پوشش بن گیا، اور اس زیر لباس، زیر پوشش دوسرے فریق کو چاہیے کہ اپنی کمزوری ختم کرے، اپنی کمزوری کو دور کرے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اشارہ کیا کہ کلچرل زندگیوں میں یہ چیزیں عجیب سی لگتی ہیں، قرآنی باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں پاکستانی زوجین و ازواج کو۔ اگر انہیں بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بیوی میں یہ کمزوری ہے لیکن آپ پردہ بنو اس کا، آپ کے شوہر میں یہ کمزوری ہے لیکن آپ پردہ بنو اس کا، انہیں بہت عجیب لگتا ہے کہ کیوں کریں ہم یہ کام، ہم نے تو اسے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، گھر گھر جا کے در در جا کے بتانا ہے، انہیں در در جا کر اس کی بے آبروئی کرنی ہے۔ گھر کے اندر مسائل مشترکہ زندگی میں اونچ نیچ رہتی ہے، اگر پیسے ہوں بھی تو کسی دوسری چیز کی کمی ہوتی ہے۔ یوں نہیں کہ جس کے گھر میں آٹا دانہ پورا ہے تو اس کا مطلب ہے خوشحال گھرانہ ہے۔ خوشحالی آٹے راشن سے کم حاصل ہوتی ہے، سلیقے فہم فراست سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے آٹا دانہ بہت ہو لیکن افسردہ خاندان ہو، مضطرب خاندان ہو، ناراضی خاندان ہو، غیر مطمئن زوج و زوجہ ہوں ایک دوسرے سے۔ خوب اس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے پوشش بنے اور ایک دوسرے کا لباس بنے، کہ یہ خاندانی اصول، خاندان تشکیل دینے کا ایک ضابطہ ہے قرآنی کہ میاں بیوی اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ لباس کے لیے ایک اور قرآن کریم نے جو مورد ذکر کیا ہے وہ رات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سورہ فرقان آیا 47 میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ خوب اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، کپڑا نہیں ہے، لباس ہے۔ ثوب نہیں بنایا، رات ثوب نہیں ہے، لباس ہے تمہارے لیے، یعنی پوشش ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک ستر ہے، پردہ ہے رات جو ہر شے کے اوپر چھا جاتا ہے، آپ کے اوپر بھی، چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے، استراحت کا وقت ہوتا ہے۔ اب بجلی کے آنے سے اور اس مغربی تہذیب نے اور میڈیا نے وہ لباس بھی اتروا دیا ہے، وہ رات کا لباس ختم ہو گیا ہے۔ روشنیوں نے اور بجلی نے وہ رات کا لباس ختم کر کے ہر چیز پھر ننگی کر دی ہے، پھر برہنہ کر دی ہے۔ رات جس کو چھپاتی ہے بجلی اس کو عریان کر دیتی ہے، روشنیاں اس کو عریان کر دیتی ہیں، برہنہ کر دیتی ہیں۔ اب یہ جنگ ہے، گویا الہی نظام کے خلاف ایک جنگ ہے کہ جس چیز کو اللہ چھپاتا ہے اسے انسان برہنہ کر دیتا ہے، اسے انسان بالکل عریان کر دیتا ہے، جبکہ اس کو لباس کی شکل دی گئی ہے۔
اور اسی طرح لباس تقوی ہے کہ تقوی بھی تمہارے لیے اللہ نے لباس کے عنوان سے مقرر فرمایا ہے. خوب اب ہمیں یہ تو لباس کا معنی کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ لباس کپڑے کو نہیں کہتے، لباس پوشش کو کہتے ہیں، ڈھانپنے کی چیز کو کہتے ہیں. لبس ڈھانپنا، اور لباس وسیلہ جس کے ذریعے سے ڈھانپا جائے. لباس کی متعدد خصوصیات ہیں، وہ ساری یہاں مد نظر ہیں. اس وجہ سے تقوی کو لباس کہا گیا ہے کہ لباس جو ہم کپڑے کا لباس اردو میں جس کو لباس ہم کہتے ہیں، کپڑوں کو ڈھانپنے کے لیے پہنتے ہیں ہم، تن ڈھانپنے کے لیے. بعض کپڑے بدن کے ساتھ لٹکاتے ہیں، وہ لباس شمار نہیں ہوتا. کپڑے ہیں بعضوں نے جو پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے ہیں، لباس نہیں ہیں. کپڑا دھاگے سے بنا ہوا یا محصول، کپڑا کہتے ہیں محصول، کسی دوسری چیز سے بنی ہوئی چیز، اس کو کپڑا کہتے ہیں. چونکہ یہ کپاس سے بنتا ہے، پٹسن سے بنتا ہے، اور کیمیکل سے آج کل بناتے ہیں کپڑا. چمڑے سے بنتا ہے کپڑا، اون سے بنتا ہے، جانوروں کے بالوں سے بنتا ہے کپڑا، کھالوں سے بنتا ہے. مختلف چیزیں کپڑے کے بننے میں مواد کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور انہیں اس صنعتی ترکیب کے ساتھ اور صنعتی عمل کے ذریعے سے اس شکل میں بنا دیا جاتا ہے. طول و عرض کے ساتھ ایک باریک سطح اس کی بنائی جاتی ہے تاکہ اسے ڈھانپنے کے لیے بھی استعمال کر سکیں. بعض لوگ جو پہنتے ہیں یہ لباس نہیں ہے، کپڑے ہیں، لباس نہیں ہے. مثلا جینز کی پتلونیں لباس نہیں ہیں، کپڑے ہیں. یہ آپ نہ کہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے، لباس نہیں ہے، چونکہ کوئی چیز اس کی ڈھانپی ہوئی نہیں ہے. جینز کی پتلون کیا ڈھانپتی ہے؟ بلکہ ڈھانپی ہوئی چیز کو بھی ننگا کر دیتی ہے، عریان کر دیتی ہے. یہ کپڑا ہے، جینز کپڑا ہے، لباس نہیں ہے، پرہنگی ہے اس کے اندر. اور اس جیسی دیگر لی کی پتلونیں ہیں، جینز کی پتلونیں ہیں، اور برانڈ ہیں بہت سارے. ایک اور چیز جو پاکستانیوں نے عام پہننا شروع کر دی ہے، یہ ٹراؤزر ہیں، ورزش کا لباس. یہ پہن کے آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، عید کے دن بھی ٹراؤزر پہنا ہوا ہے. اور جہاں دیکھو، کل اخبار میں ایک بڑے سیاستدان کی تصویر میں نے دیکھی، ٹراؤزر کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ مذاکرات کر رہا ہے دوسرے سیاستدان کے ساتھ. خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تہذیب ہی ایسی ہے کہ جس میں لباس کا تصور ہی نہیں ہے. یہ صرف کپڑے پہنتے ہیں، لباس نہیں پہنتے. یعنی تن ڈھانپنا، بدن کا سوآت ڈھانپنا، بدن کی وہ اونچ نیچ ڈھانپنا، نشیب و فراز ڈھانپنا، وہ اندام اعضاء ڈھانپنا جن کا ڈھانپنا ضروری ہے اور جن کا نمایاں ہونا عیب ہے، یہ لباس کے زمرے میں نہیں ہے. جو چیزیں یہ نہیں ڈھانپتی. شرٹیں جو پہنتے ہیں ٹائٹ، بدن کے ساتھ چسپیدہ، کیا چیز ڈھانپی ہوئی ہے بدن کی؟ کپڑا ہے، کپڑا لپٹا ہوا ہے. جس طرح پٹی کرتے ہیں، یہ پٹی کپڑا ہے، لیکن اس پٹی ڈھانپتی تو نہیں ہے کسی چیز کو، چونکہ اتنی ٹائٹ ہے کہ اگر ڈھانپی ہوئی چیز ہو اس کو بھی نمایاں کر دیتی ہے. اور اس طرح اگر یہ ٹائٹ لباس پہنے، خواتین ہیں اگر یہ اس طرح کے لباس پہنتی ہیں، کہ عموماً پہنتی ہیں، اس وقت پاکستان میں عام کلچر ہو گیا کہ خواتین کپڑے پہنتی ہیں، لباس نہیں پہنتی. کپڑے پہنے ہوئے بھی بے لباس ہیں، کپڑے پہن کر بھی عریان ہیں، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، کپڑے پہن کر بھی بے حجاب ہیں، وہ برہنہ ہیں. لباس ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں. کپڑا کوئی مسطح چیز لپیٹ لیں اپنے ساتھ، وہ کپڑا شمار ہوگا. منی پینٹیں ہیں، بڑے مومنین مجلس میں آ جاتے ہیں منی پینٹ پہن کر، یہ زانوؤں تک پتلون ہوتی ہے، یہ پہن کر مجلس اعضاء میں آ گئے سننے کے لیے. بیویوں کو رو رہے ہیں، جب ذاکر پڑھتا ہے بیویاں حجاب ان کے چھیل کے نیچے سے چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے، منی پینٹ پہنے ہوئے، خود ٹائٹ پہنے ہوئے ہے، جین پہنے ہوئے ہے. خاتون اس طرح کے لباس پہنتی ہیں کہ خواتین کے بدن کے
وہ حصے جو ہر صورت میں پنہان ہونے چاہیے، ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، ابھار معلوم نہیں ہونا چاہیے، سلواتی ہی ایسے ہیں کہ وہ انہیں اسی امر کے لیے لباس کپڑے سلواتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، لباس نہیں پہنتی خواتین۔ قرآن نے لباس فرمایا کہ ہم نے، توجہ فرمائیں، سورہ اعراف کی آیت 26 میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے کپڑے بنائے ہیں، فرمایا ہم نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے، اتارا ہے۔ ہم نے یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم نے آپ کے لیے لباس مقرر کیا ہے۔ آپ نے صرف کپڑوں پہ اکتفا کر لیا ہے اور لباس، اس کپڑے کو لباس کی حالت سے نکال دیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تیرے لیے لباس مقرر کیا ہے، نہ کپڑا تن پہ لپیٹ لینا، یہ لباس نہیں ہے تیرا، لباس تیرے لیے مقرر کیا ہے، لبس ہو، پوشش ہو، ڈھانپ دے تجھے، پوشیدہ کر دے تجھے، چھپا لے تجھے۔ درزی ان کی مہارت یہی ہے کہ کپڑوں کو لباس کی حیثیت سے نکالنا۔ موجودہ زمانے کے درزی، ان کا کام یہی ہے کہ کپڑا ہی رہے، سلا ہوا ہے تو بھی کپڑا ہے، نس انسلا ہے تو بھی کپڑا ہے۔ آپ دکان سے لباس نہیں خریدتے، کپڑا خریدتے ہیں، درزی کو دیتے ہیں، وہ بھی کپڑا ہی آپ کو لوٹا کے واپس کر دیتا ہے، جبکہ آپ نے درزی کو کپڑا دیا تھا کہ لباس بنا کے دے، لباس بنا کے دے، اس نے کپڑا ہی سی کے واپس کر دیا۔ کپڑا یعنی آپ کے تن پہ چڑھ جائے گا، تن پہ فٹ ہو جائے گا، لیکن چھپائے گا کچھ بھی نہیں، پوشیدہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پوشیدہ کرنے کے لیے آپ کو کپڑا لباس بنانا ہوگا، اس کو پوشش بنانا ہوگا، تاکہ بدن کا اتار چڑھاؤ، نشیب فراز اس میں نمایاں نہ ہو۔ اور بچپن میں بعض گھروں میں بچپن میں بچے کو خصوصاً فحش ترین و فاحش ترین لباس پہناتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو۔ وہ پیدائش سے شروع کرو، لباس پیدائش سے ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے لباس اس کو پہناؤ، نہ کپڑا۔ چڈیاں پہنا کے بڑے بڑے بچوں کو، بچیوں کو چڈیاں پہنا کے چھوڑ دیتے ہیں، لباس پہناؤ اس کو۔ چڈی کہاں سے لباس بن گیا؟ جب یہ بچپن سے بے حیا بنتے ہیں، وہ بڑے ہو کر ان کو کپڑے بھی پھر چبھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے بھی کم کر دیے، ہاف کر دیے، لباس تو پہلے سے ہی ختم کر دیا گیا۔ جس ثقافت سے، کلچر سے لباس نکل گیا ہو اور صرف کپڑے رہ گئے ہوں، وہ بے حیائی کی ثقافت ہے، وہ عریانی ہے، وہ برہنگی ہے۔ لباس پوشش ہے، لباس، یہ لباس ظاہری کی بات کر رہا ہوں، تن ڈھانپنے والے لباس کی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے مقرر کیا ہے، یہ چھپانے کے لیے، توریہ کے لیے اور زینت کے لیے ہے۔ ایک لباس دیگر تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور وہ لازمی ہے، ذالک خیر، یعنی لازمی ہے تمہارے لیے، وہ لباس تقوی ہے۔ میں اس لباس ظاہری کے نمونوں کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ لباس تقوی سمجھ میں آیا ہمیں۔ لباس تقوی کیسے ہم نے اپنانا ہے اور کس طرح اس کو اپنی پوشش زندگی کی بنانا ہے، اور اس حصار میں زندگی بسر کرنی ہے جس میں سب کچھ انسان کا، وہ مومن کا، دوسروں سے، اجنبیوں سے، دشمنوں سے محفوظ ہو جائے، ہر خطر سے انسان محفوظ ہو جائے۔ جو رنگ ہم نے اپنا لیا ہے، رسومات اور کلچر اور ثقافت، اور اس کے اندر عبادت کا تھوڑا سا ذائقہ ملا دیتے ہیں اور اسی پہ خوشحال ہیں کہ ہم مومن و دیندار ہیں۔ اب قرآن فرمائے کتنا آپ کو مومن بنانے کے لیے پوشش مومنانہ ذکر کی ہے کہ تمہارا ایمانی لباس ہے۔ لباس ظاہری بھی قرآن نے ذکر کیا ایک ہی آیت میں،
کہ ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے جو توریہ کرے تمہارے جسم کو اور زینت ہو تمہاری، اور دوسرا لباس تقوی ہے جو لازم ہے تمہارے لیے۔ خوب لباس اتار کے اور کپڑے پہ اکتفا کر کے پھر ہم نہ کہیں کہ ہم نے یہ ذکر پڑھ دیا، یہ ورد کر دیا، یہ رسم بجا لائے، وہ کام کر دیا، تو اب ہم ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو گئے ہیں لباس اتار کر۔ لباس اتار کے جو بھی کریں قبول نہیں ہے۔ قدیم میں مکہ میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ وقت تمام ہے، باقی مضمون بعد میں عرض کروں گا، خطبہ دیگر بھی عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ مکہ میں کپڑے اتار کے عبادتیں کرتے تھے، وہی مکہ کا زمانہ ابھی آ گیا ہے۔ لباس اتار کے عبادتیں کرتے تھے کعبہ کے گرد آ کر۔ اب بھی لوگ بے لباس ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس اتارا ہوا ہے۔ وہ اس نقطے کو عرض کروں گا انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین کو و تمام مسلمین کو لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام، محمد وآل محمد و جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد، و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، و علی ابن موسیٰ، اللہم صل علی و محمد ابن علی، و علی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجت ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں، تقوی اختیار کریں و تقوی کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں۔ تقوی ہی انسان کی حفاظت کے لیے بہترین تدبیر ہے اللہ کی، انسان کی انفرادی زندگی کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے، عائلی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، سیاسی زندگی کے لیے، قومی امور کے لیے، ملکی امور کے لیے، عالمی امور کے لیے فقط ایک نظام اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور وہ تقوی ہے۔ لیکن آج متاسفانہ دنیا اہل تقوی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اہل تغوی زمامدار عالم ہیں، اور اہل تغوی نے طغیان ہر طرف برپا کیا ہے، ظلم و فساد
ہر طرف ہو رہا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں پر اور بالاخص تشیع کے اوپر۔ ان ایام کا جو بہت اہم دردناک واقعہ ہے وہ کشمیر کے حالات ہیں۔ بھارتی جارحیت بڑھ گئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اور میں بارہا انہی خطبات میں بھی اور دیگر گفتگو میں جہاں بھی مناسبت آئی ہے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک ایسا نظام دنیا میں شیطانی و ظالمانہ نظام قائم ہے جس سے اب سب استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد اہل غرب نے رکھی ہے، اور خصوصاً شیطان اکبر و طاغوت اعظم امریکہ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ ایک اسٹریٹجی جس کے مطابق ابھی دنیا چلا رہے ہیں اور دنیا پہ اپنا نظام نافذ کیے ہوئے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ خود زنی کا حربہ، کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ، اپنے آپ کو مارو، اور اس کا الزام کسی دوسرے کی گردن میں ڈال کر کسی ملک پہ چڑھائی کر دو اس بہانے سے، اور کسی قوم کو تہس نہس کر دو کہ ابھی تک کتنے ملک ویران کر چکے ہیں۔ اس موجودہ اسٹریٹجی کے نتیجے میں عراق ویران کر دیا، لیبیا ویران کر دیا، اور شام ویران کر دیا مکمل طور پر، لبنان، افغانستان، ایک ایک کر کے ان تمام ممالک کو نابود کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے بھی ارادے ان کے یہی ہیں، لیکن انہیں گاہے گاہے پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پاکستان کو اپنی ایک چھونی کے طور پر یا اپنے ایک ڈپو کے طور پر انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جہاں سے کرائے کے آدمی بھی لے لیتے ہیں اور جہاں اپنے بندے بھی اتار دیتے ہیں، فوجیں بھی اتار دیتے ہیں وقت پڑنے پر، اور وقت پڑنے پر پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں پاکستان کو انہی حالات کے اندر ڈوبا ہوا جو انہوں نے پیدا کیے ہیں، انہی حالات میں چھوڑ کر خود چلے جاتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں نادان ترین دنیا کے حکام و حکمران پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اور حاکم بنتے ہیں، اور عوام کی مدد سے بنتے ہیں۔ یہ عوام کے شعور کا ایک پیمانہ ہے۔ حکمران ہر دور کے، میں تمام اس 70 سال کی بات کر رہا ہوں، ملک بننے کے بعد، قائد اعظم کی وفات کے بعد سے لے کر جتنے ابھی تک آئے ہیں، ہر ایک نے اس ملک و قوم کو ڈبویا ہے اور آگے لے کے گیا ہے غرق کرنے کے لیے۔ ان کے اندر بھی ایسی خامیاں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں، ملت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملک و قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جس وجہ سے پاکستان کمزور ترین حالت میں ہے۔ ایک اور حربہ جو جنگی حکمت عملی کا درجہ اختیار کر گیا ہے اس وقت دنیا میں، پہلے امامت امریکہ کرتا ہے، وہ شروع کرتا ہے، پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ممالک بھی جن کے اندر غرور ہے، طاقت ہے، قوت اپنی رکھتے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی طرح ہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا روب دبدبہ اگر ساری دنیا میں نہ ہو تو پڑوسیوں پر کم از کم ہمارا روب دبدبہ رہے، جس میں بھارت اس وقت سر فہرست ہے اس حکمت عملی کو اپنانے میں، مکمل طور پر امریکہ کی پیروی کر رہا ہے اور وہی اعمال دہرا رہا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو امریکہ پوری دنیا میں انجام دے رہا ہے۔ وہ حکمت عملی جو جارحیت کی صورت میں خصوصاً کشمیر کے اندر بھی جاری ہے، اور اب بلوچستان کی طرف اس کا رخ موڑا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پاکستان کو دباؤ میں رکھیں اور اپنے عزائم حاصل کریں۔ مدت سے امریکہ اس پر عمل کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے مفادات کا دفاع اپنی سرزمین پہ نہ کرو، بلکہ اپنی سرزمین سے باہر جا کر مخالف، رقیب اور دشمن کی سرزمین میں جا کر اپنا دفاع کرو۔ یہ دفاعی اسٹریٹجی ہے جو اپنائے ہوئے ہیں لوگ، مختلف لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ جیسے اسرائیل ہے، اسرائیل
اسرائیل کا دفاع اسرائیل میں نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ کمزور ترین دفاع ہوتا ہے۔ دفاعی حکمت عملیوں میں سب سے کمزور دفاع یہ ہے جو آپ اپنے گھر، اپنی سرزمین پر بیٹھ کر اس کا دفاع کرتے ہیں، یعنی آپ سرحدوں کے اندر ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے مراکز میں ہیں، اور دشمن باہر میدان میں ہے۔ آپ اس انتظار میں ہیں کہ جب وہ آئے گا، آپ کی حریم میں قدم رکھے گا، اندر داخل ہوگا، آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جیسے یہ قلعے بناتے تھے قدیم زمانے میں، قلعے، پنجابی میں قلعے اور اردو میں قلعے جو بناتے تھے قدیم زمانے میں، بڑی مضبوط عمارتیں جو ابھی بھی ایک معماری کا، تعمیرات کا شاہکار ہیں اور تاریخی آثار ہیں۔ ہر شہر کے اندر ایسے قلعے موجود ہیں۔ یہ اس حکمت عملی کا نمونہ تھے کہ جب پیادہ فوجیں ہوتی تھیں، گھوڑوں پر تلوار و نیزے کی جنگ ہوتی تھی، تو اپنی سرزمین پر دفاع کرتے تھے۔ دوسرے حملہ ور مثلا ہندوستان پر باہر سے حملہ ور آتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور ہندوستانی اسی سرزمین پر اس کا دفاع کرتے تھے، اور اکثر نہیں ہو پاتا تھا، اس لیے ان قلعوں میں بند ہو جاتے تھے۔ اپنی ہی سرزمین پر قلعہ بناتے اور باقی سرزمین دشمن کو دے دیتے، خود ایک چار دیواری موٹی بڑی بنا کر اس کے پیچھے چھپ جاتے، اور کچھ عرصہ تک وہ محاصرہ رہتا، پھر یا وہ محاصرہ کنندگان مایوس ہو جاتے یا اس قلعے کو تسخیر کر لیتے۔ یہ پرانے زمانے سے آج تک رہی ہے۔ بعض لوگ ابھی بھی یہی کام کر رہے ہیں، بعض حکومتیں یا بعض قومیں اور ان کے جو مفکرین ہیں، رہبران ہیں، ان کی یہی حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے مرکز میں اور اپنی سرزمین پر اپنا دفاع کریں۔ موجودہ زمانے میں یہ ناکام دفاع ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں اور دشمن چلتا ہوا آپ کے گھر میں آئے، پھر وہ آپ وہاں اندر سے اس کو جواب دیں منہ توڑ، اور وہ ٹوٹے ہوئے منہ کے ساتھ واپس چلا جائے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے بدل دی، امریکہ نے یہ حکمت عملی بدل دی۔ ہاں، امریکہ کا یہ حکمت عملی ہے دفاعی کہ ہم اپنی سرزمین، امریکہ کا دفاع امریکہ میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، بلکہ امریکہ کا دفاع دوسروں کی سرزمین پہ جا کے کریں، دشمنوں کی سرزمین پہ کریں۔ پہلے یہ دیکھو کہ امریکہ کے لیے خطرہ کہاں ہے اور وہاں جا کر امریکہ کا دفاع کرو۔ افغانستان میں گروہ ہے کوئی امریکہ کے لیے خطرہ ہے، بس امریکہ کا دفاع کرو افغانستان جا کر، امریکہ کا دفاع کرو عراق جا کر، امریکہ کا دفاع کرو لیبیا جا کر، امریکہ کا دفاع کرو شام میں جا کر۔ اس حکمت عملی کے تحت یہ امریکی فوجیں اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور آ کر ان سرزمینوں پر حملے کرتی ہیں جہاں سے انہیں یہ خطر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ دفاعی حکمت عملی ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرو دشمن کی سرزمین پر، نہ اپنی سرزمین پر۔ خوب، اس حکمت عملی کے تحت اب بھارت نے بھی یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی، جو کھل کے انہوں نے کہا، بھارتی وزیر اعظم نے 2-3 دن پہلے کھل کے یہ بیان دیا کہ کشمیر کی جنگ اب بلوچستان میں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے یہ کہا کہ کشمیر میں جنگ ہوگی، کشمیر کا مسئلہ اٹھے گا، لیکن اب جنگ کشمیر میں نہیں ہوگی بلکہ بلوچستان میں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ شروع ہے جنگ بلوچستان میں۔ یہ دھماکہ جو ہوا یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ ایک ان کے لیے کھلا اعلان تھا، جنگ کا اعلان تھا۔ بعضوں نے کہا بھی ہے، سیاستدانوں نے، کہ کوئٹہ کے وکلاء پر حملہ یا اس اسپتال میں حملہ یہ اعلان جنگ سمجھنا چاہیے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اعلان جنگ سمجھے۔ لیکن چونکہ ادھر جنگجو نہیں ہیں، پاکستان میں جنگ جب ہوتی ہے کرائے کے جنگجوؤں سے کروائی جاتی ہے، حکومت جنگجو نہیں ہے، اور جنگی فورسز ان کے اندر بھی جنگی روحیہ و جنگی جذبہ شاید کم کر دیا گیا جان بوجھ کر کے جنگی جذبے ان کے کم ہوں، سیاسی جذبے زیادہ ان کے ہو گئے ہیں۔
اور پرائیویٹ لشکر بنائے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں دفاع پاکستان، استحکام پاکستان، اس طرح کی ریلیاں پرائیویٹ لشکر نکالتے ہیں. دفاع پاکستان کونسل وہ پاکستان کے دفاع پر مامور ہیں. ان کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرنا، جنہوں نے اتنے دہشت گرد پیدا کیے ہیں اور پاکستان میں بھی ناامنی پیدا کی، دنیا میں بھی ناامنی پیدا کی. پاکستان کی حفاظت و دفاع کا فریضہ ان کو سونپا ہوا ہے کہ یہ ہر شہر میں ریلیاں نکالیں، ہر شہر میں مظاہرے کریں اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو کے دفاع پاکستان، استحکام پاکستان ان کے ذمہ کر دیا. پرائیویٹ لشکر. ادھر دفاعی حکمت عملی یہ ہے کہ پرائیویٹ نجی سول لشکروں نے پاکستان بچانا ہے. نہ، پاکستان بچانے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اور مسلح فورسز جو پاکستان کے بیت المال سے بنائے گئے ہیں اور خرچہ کیا گیا ہے، ان کا کام ہے پاکستان کا دفاع کرنا، اور پوری ملت پاکستان ان کی ذمہ داری ہے پاکستان کا دفاع کرنا، جامع دفاع کرنا، اور اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا. بھارت کی اس وقت دفاعی اسٹریٹجی اس کی بدلی ہے، اور اب وہ کشمیر کا دفاع بلوچستان میں کرنے کا اعلان کیا ہے، یا بھارت نے اپنا دفاع پاکستان کے اندر آ کر کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کہ ہم اگر یہ موقع دیں کشمیر کے اندر بھارت جنگ لڑے تو وہ اسے لگ رہا ہے کہ کامیابی نہیں ہوگی اس کو، لیکن اپنی سرزمین سے باہر جا کر اگر یہ جنگ شروع کی جائے اور اپنی سرزمین بھی محفوظ رہے گی، اس میں امن بھی رہے گا، ہم باہر یہ حرکت کر سکتے ہیں. اس لیے کشمیر کے اندر ایک وقفے کے بعد دوبارہ یہ جو قتل و غارت شروع ہوئی اور بے دردی کے ساتھ قتل و غارت ہو رہی ہے، اور کرفیو ہے، پکڑ دھکڑ ہے، لوٹ مار ہے، لوگوں کے لیے زندگی ایک عذاب بنا دیا گیا ہے، وہاں پر یہ خوفناک چہرہ بھارت کشمیر میں ظاہر کر رہا ہے تاکہ کشمیر میں آواز دب جائے، کوئی سر نہ اٹھائے. اس وقت بھارت اور چہرہ اپنا کشمیر میں دکھانا چاہتا ہے، تشدد کر کے، شدت کے ساتھ ہر چیز کا جواب دینا، تاکہ کشمیر میں سب کے اندر یہ روب بیٹھ جائے، یہ دبدبہ بیٹھ جائے کہ کوئی حرکت یا کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کے کام کی، فعالیت کی. اندر جو جارحیت دکھا رہا ہے وہ اس مقصود کے لیے ہے، اور جنگ کو کشمیر سے منتقل کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے اندر، جو کر دی ہے اس نے جنگ منتقل کر دی ہے. ابھی ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ ابھی تک تو کنفیوز نظر آتے ہیں اس دفاع میں کہ اب ہم پہلے دہشت گرد لشکر اس ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں جو ان کی غلط حکمت عملی اور افغان جنگ کا نتیجہ تھا، وہ مغربی محاذ سے شروع ہوا اور اب مشرقی محاذ سے بھی جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر منتقل کرنے کے لیے. چونکہ جب پاکستان کے اندر اتنے لشکر ہیں اور کرائے پہ بنائے جا سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں، تو اپنا نقصان کیوں کرائیں؟ امریکہ اپنا نقصان کیوں کرائے؟ اپنے فوجی کیوں مروائے؟ بھارت اپنے فوجی کیوں مروائے؟ وہ یہی کام یہاں بلوچستان میں یا پاکستان میں جو کرائے کے مزدور ہیں ان سے کروا سکتا ہے اور کروائے گا، اور شدت آئے گی اس کے اندر. جو بھارتی عزائم ہیں، ابھی پاکستان نے مذاکرات کی بات کی ہے تو انہوں نے توہین آمیز جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں لیکن کشمیر پہ نہیں کرتے، پاکستان میں موجود دہشت گردی کے کیمپوں پہ مذاکرات کریں گے، بلوچستان کے حالات پہ مذاکرات کریں گے، گلگت بلتستان کے اوپر مذاکرات کریں گے ہم. یہ بھارتی جواب ہے جو اس وقت پاکستان کو دیا گیا ہے، لیکن یہاں سے ابھی تک کوئی ایسے عزائم نظر نہیں آتے کہ حتیٰ اب اپنے ملک میں پاکستان کے اندر اس بھارتی جارحیت کو روکنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے کیا حکمت عملی ہے. بظاہر نیشنل ایکشن پلان جاری ہے، لیکن اس ایکشن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
یعنی اس وقت پاکستان ایک غیر معمولی صورتحال میں ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک ایک استثنائی صورتحال میں چل رہا ہے, یعنی ایک قسم کی نیم جنگی صورتحال ہے. ایکشن پلان کا مطلب جو سیکیورٹی ہے تو اس میں معمول کے قوانین نہیں ہیں. مثلا پولیس کے اختیارات دوسری فورسز کو دیے گئے ہیں تاکہ ملک کو جو خطرات ہیں ان سے یہ نپٹیں اور ان خطرات کو ختم کریں. خب جب یہ ایکشن پلان بھی جاری ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اس قسم کے واقعات و حوادث ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہے مسائل ملک کے اندر, اس طرح کے مسائل ہیں. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ حکمران جو خود سکینڈلوں میں بھی مصروف ہیں, یہ سیاستدان جو جانے پہچانے ہیں, اگرچہ آپ ہی کی ووٹوں سے بنے ہیں لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں ان کو کیسے ہیں, ان کے اندر جرأت کتنی ہے, جسارت کتنی ہے اور حب الوطنی کتنی ہے ان کے اندر. یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. کس نے, میں 14 اگست کو عرض کیا تھا, حب الوطنی کے معیارات ہیں. اتنی حب الوطنی ہے کہ اردو میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اتنی محبت ہے ان کو پاکستان سے کہ سپریم کورٹ نے لازمی قرار دیا ہے کہ پاکستان میں اردو زبان ہے, قومی زبان, اور دفتری کام, اداری کام, عدالتی کارروائیاں, سرکاری امور سب اردو میں ہوں. حب الوطنی ان سب کی ظاہر ہو رہی ہے. جتنے محب وطن ہیں اردو آتی ہی نہیں ہے ان کو, 2 جملے نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اردو میں. یہ اتنی محبت ہے وطن کی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور ہر زندگی برطانیہ میں بسر کرتے ہیں, پھر ہفتے کے لیے ادھر حاضری لگوانے پاکستان آ جاتے ہیں. اتنی محبت ہے ان کو پاکستان سے, یہ نظر آ رہی ہے ان کے اندر, صاف صاف نظر آ رہی ہے. خوب تنہا وہی نسخہ جو نجات, ہر ملک و قوم و مملکت کی نجات کا نسخہ ہے جو امام راحل امام خمینی نے بیان کیا ہے. ملتوں کی بیداری. فلسطین ملت کے ہاتھوں آزاد ہوگا, قدس ملت کو ملتوں کے ہاتھوں آزاد ہوگا, ملت اسلامیہ کے ہاتھوں, حکمرانوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں حکمران, سعودی حکمران کیا کر رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں, وفد بھیج رہے ہیں, تجارت اور سفارت خانے قائم کر رہے ہیں, باقی عرب ممالک. اس لیے امام نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ طاغوت کا مقابلہ امت کرے گی, اور ملت, لیکن بیدار ملت, آگاہ ملت, سرنگون ملت و بے شعور ملت نہیں کر سکتی. پاکستان جو کئی دہائیوں سے ناپائیدار صورتحال اور اس میں بالخصوص تشیع, ہر قسم کے بحران و حادثے کا شکار رہتا ہے, آگے اب جو بھارتی جارحیت کے اور عزائم ہیں اس سے مزید اگلے دن ایام آنے والے پاکستان کے لیے زیادہ تلخ اور زیادہ سخت نظر آ رہے ہیں. اور خصوصاً ادھر اندر ملک کے اندر موجود سستی و کاہلی اور لاپرواہی پھر دوسری علامت ہے کہ وہ بھارت شاید کم کوشش کرے لیکن حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. یہاں ارادہ و عزم اس طرح کا نظر نہیں آتا. میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے نامناسب, یا ملت کے اندر جو کچھ ہے, یا مذہبی گروہ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, صورتحال عمومی و ملکی کچھ اور ہے اور یہ کسی اور دندے میں لگے ہوئے ہیں, دھرنوں کے چکر میں ہیں اور جلاؤ گراؤ کی کوشش میں ہے. ہر ایک اپنی سیٹ کے لیے اور اپنے حزب کے لیے اور اپنے منشور کے لیے کوشش کر رہا ہے. ایسے میں بھارت کو اندازہ ہے, بخوبی اندازہ ہے, اور کھل کے تبصرہ کرتے ہیں بھارت والے پاکستان کے ان مسائل کے اوپر, چونکہ آگاہ ہیں, آشنا ہیں اور یہاں کی کمزوریوں سے آگاہ ہیں, اس سے بخوبی فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس کشمیر میں جو جارحیت ہے در حقیقت کہ چونکہ وہ جنگ کو کشمیر سے اٹھا کر بلوچستان منتقل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے 2 طرف کارروائیاں کر رہے ہیں, ایک طرف بلوچستان میں, ایک طرف کشمیر سے, اور دونوں کا ربط ہے, آپس میں تعلق ہے. کشمیر میں شدت اس لیے ہے کہ یہاں کوئی نہ اٹھے, کوئی آواز نہ اٹھائے, سب چپ و خاموش ہو جائیں اور سب تیار ہو جائیں کہ اب یہ جنگ بھارت سے باہر لڑی جانی ہے. یعنی دشمن کی سرزمین, وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, یعنی رقیب کی سرزمین پر انہوں نے پوری تیاریاں کر لی ہیں. ادھر کوئی تیاری نظر نہیں آتی اس اسٹریٹجی سے, بلکہ جو بیان آتے ہیں ڈھیلے اور سست اور بے ارادہ افسوسناک قسم کے, ان سے مزید اشارہ ملتا ہے کہ یہاں کوئی ارادہ نظر نہیں آتا. میں
یہی عرض کروں گا آپ سے کہ جب تک ملت پاکستان میں شعور نہیں آتا، بیداری نہیں آتی، ملکی قومی مسائل یہ ان لوگوں کے بس میں نہیں ہیں جن سے امیدیں آپ لگا کے یا ملت لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ حج کا ہے۔ اس وقت حجاج کرام کافی تعداد منتقل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں پوری دنیا سے، اور شاید کشمیری مسلمان مظلوم اتنے خطرے میں نہیں ہیں جتنے حجاج خطرے میں ہوتے ہیں گزشتہ چند سالوں سے، کہ جاتے خانہ خدا میں ہیں، بیت امن میں جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت امن کہا ہے، تمام انسانوں کے لیے امن کا حرم ہے وہ، جہاں پر پتے نہیں توڑ سکتے، جہاں پر حشرات کو نہیں مار سکتے، اتنا پرامن حرم ہے، اور اس میں زائرین ناامن ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی امنیت نہیں ہوتی۔ گزشتہ سال جو جارحیت و جنایت آل سعود نے دکھائی، ایک بڑی تعداد کرین گرا کر حرم کے اندر مسجد کے اندر شہید کر دیے، اور ایک اس سے کئی گنا زیادہ تعداد منا کے اندر راستے بند کر کے اور پھر وہ ماحول بنا کر ایک بڑی تعداد مومنین کی اور زائرین کی وہاں شہید کر دیے، جس پر پوری دنیا میں کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کسی ملک نے لاشیں لینے، پاکستان کے سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہوئے، لاشیں لینے بھی کوئی نہیں گیا یہاں پر، بلکہ یہاں پر شکرانے انہوں نے کیے، جی اچھا ہوا، بڑی اچھی سرزمین ان کو موت کے لیے مل گئی، مکہ میں اور حرم خدا میں موت آ گئی۔ یہ اس طرح کی باتیں یہاں انہیں کی گئیں۔ سعودی مفتی نے کہا تقدیر ہے، تقدیر کے سامنے جو بولے گا وہ غلط کام کرے گا، تو تقدیر کے سامنے سب بے بس ہوئے اور بلکہ شکر گزار ہو گئے۔ اس سال بھی حجاج کی جانیں خطرے میں ہیں، چونکہ آل سعود پر جو طبقہ حاکم ہے خصوصاً اس وقت، وہ جنایت کار بادشاہ اور اس کا بیٹا خونخوار، اب یہ نہیں ٹلتے، زائرین کی جان لینے سے بھی نہیں ٹلتے، مسلمانوں کی جان لینے سے نہیں ٹلتے۔ ان کا رخ ہے ہی مسلمانوں کی طرف، مسلمان کشی۔ اس خاندان نے آج تک ایک غیر مسلم کے خلاف نہ بیان دیا ہے، نہ کوئی اقدام کیا، نہ اس کو کافر کو یا کسی اسرائیلی کو یا یہودی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کے لیے ہر خونخوار لشکر انہوں نے بنایا، جس کا آخری نمونہ داعش و تکفیری لشکر ہے، جو اس وقت انہوں نے یہ آدم خار بنا کر اور تشیع کے لیے بنائے، اور جہاں جہاں تشیع تھا وہاں یہ آدم خار لشکر انہوں نے بھیجا، اور وہ اپنی جنایتوں میں مصروف ہیں۔ ان کے اندر رحم نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان زائرین کو آل سعود کے شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ظاہرین بھی اپنا خیال رکھیں کہ ان حادثات سے پہلے سے اجتناب کریں، ان جگہوں پر جہاں انہوں نے کوئی نقشہ بنایا ہوتا ہے زائرین کے لیے، وہاں جانے سے زائرین بھی اجتناب کریں۔ وہاں پر رہنما ہونے چاہیے جو ان کو بتاتے رہیں کہ کہاں کہاں حادثات یہ ایجاد کر سکتے ہیں، کس قسم کے حادثے یہ بنا سکتے ہیں۔ بہت سنا ہوا افواہیں زیادہ ہیں، اس میں تشویش پھیل سکتی ہے، لیکن ان کی طرف توجہ ضروری ہے کہ کھانے کی چیزوں کو مسموم کر سکتے ہیں، پانی میں بہت کچھ یہ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح کے اندیشے کافی ہیں اس وقت کہ یہ حج کے اندر یہ سب کام کریں گے اور کسی اور کے ذمہ لگا دیں گے کہ یہ فلاں نے کیا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دفعہ شیعہ زائرین نہ ہونے کے برابر ہیں حج کے اوپر۔ زیادہ یہ پلاننگ شیعہ زائرین کے لیے کرتے تھے، ہر حادثے میں جہاں شیعہ زائرین کا گزر ہوتا تھا ان راہوں کو ناامن کرتے تھے۔ آل سعود نے ایک اور ظلم یہ کیا ہوا ہے کہ جو وہاں ملازمین تھے غیر ملکی خصوصاً پاکستانی، یہ سب کے سب اس وقت بے روزگار ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اب پاکستان کے اخباروں میں بھی تذکرے آنا ان کے شروع ہو گئے ہیں۔ 30 کروڑ روپیہ وزیر اعظم نے مختص کیا ہے ان کے کھانے کے لیے۔ فاقے کر رہے ہیں، مر رہے ہیں فاقوں سے، تو ان کو وہاں پر ٹوکن دیں گے کہ انہیں 3 ٹائم کا کھانا وہاں ان کیمپوں میں دیا جائے، فاقہ کیمپوں میں۔ تنخواہیں نہیں دے رہے، کام نہیں دے رہے، ان کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے، ویزے کے قوانین ایسے بنا دیے ہیں کہ انہیں وہاں پھنسایا ہوا ہے۔ اور احتمال یہ ہے کہ انہیں مجبور کر کے ان لوگوں کو، فاقہ کشوں کو اور فاقہ زدوں کو
یمن میں ان کو روانہ کرنے کے لیے اور دیگر محاذوں پر جو آل سعود نے بنائے ہوئے ہیں اس طرف ان کو دھکیلنے کی کوششیں کریں گے کہ فاقوں سے تنگ لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب بھوک ہو، پیٹ میں کچھ نہ ہو، بیوی بچے بھوکے ہوں، خاندان میں کچھ نہ جا رہا ہو اور کئی مہینوں سے وہ کیمپوں میں پڑھ کر اس حالت میں گرفتار ہوں وہ بندگان خدا، تو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا یہ حالات ان کے لیے بنائے گئے ہیں لاکھوں لوگوں کو اس حد تک لا کر، تاکہ اب انہیں صرف ایک ہی راستہ رکھیں کہ اب ہمارے پروجیکٹ بند ہیں، تعمیرات بند ہیں، کمپنیاں ختم ہو گئیں، ہر صنعت ان کی ختم ہو گئی ہے، صرف ایک صنعت باقی ہے، صنعت جنگ اس وقت. اور جنگ میں آئیں یہی لوگ سارے شریک ہوں، جا کر جہاں جہاں یہ چاہتے ہیں عراق کے ساتھ محاذ لگتا ہے وہاں لڑیں گے. اور ایک بڑی جنگ کی تیاریاں آل سعود کر رہے ہیں. 34 ملکوں کی فوج، ظاہر ممالک تو نہیں بھیجیں گے اپنے افواج، اتنے احمق نہیں ہیں ممالک، لیکن یہ کرائے پہ عادی ہیں، کرائے پہ سارا کام کرنے کے لیے. تو ایک فوج وہاں پہنچی ہوئی ہے پہلے سے ان ملازمین کی، جنہیں ایک حکمت عملی کے ساتھ روزگار سے انہوں نے ہٹا دیا، بے روزگار کر دیا، بے روزگار کر کے اپنے ملکوں میں بھی نہیں جانے دے رہے، ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے. صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ ان کی افواج میں شامل ہوں. وہ 34 ملکوں کی فوجیں اس طرح سے وہ فوج بنا کر اور ایک بڑی یلغار کے لیے بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور کہا بھی ہے محمد بن سلمان جی وزیر دفاع اور نائب شہزادہ جو ہے، حرامزادہ کہہ سکتے ہیں اس کو، شہزادہ کو، وہ جو اس کے کام ہیں، جو اس کی حرکتیں ہیں، اس خبیث نے یہ حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ یہ اب یہ بڑی فوج بنا کر اور ٹینک حاصل کر کے امریکہ سے اور اسرائیل سے تعلقات بنا کر علاقے کے حالات ہموار کر کے سارے، اور یہ ایران پر اٹیک کرے مثلا، تاکہ قصہ تمام کرے. یہ اس کی پالیسی ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے خود. یہ صورتحال آل سعود کے اندر ہے کہ آپ سن رہے ہیں کہ ابھی بادشاہ نے ان کے کھانے کے لیے کچھ درہم مقرر کیے ہیں، ذرا 3 ارب کے کتنے درہم صرف ان غیر ملکیوں کے کھانے کے لیے جو فاقے والے ہیں. اور اس طرح ان کے دیگر جو معاملات ہیں وہ سب کے سب جنگ کی نظر ہو رہے ہیں. اور جنگی جنون آل سعود کے اوپر اتنا طاری ہو گیا ہے کہ اپنا ملک، اپنی قوم، اپنا ہر چیز بھی ڈوبنا، تباہ کرنے اس سے گریز نہیں کرتے. اور یہ شروع میں نے بعض دیگر مواقع پر عرض کیا تھا کہ یہ ان کو آخری دیا گیا ہے موقع کہ اگر اس میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے بالآخر آل سعود کی نابودی کی شکل میں نکلے گا. جو بھی کام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے یہ جنگ شروع تو امریکہ ختم کر دے گا ان کو، اگر یہ جنگ شروع کرتے ہیں تو مسلمان قوم ان کو ختم کر دے گی، امتیں ان کو انشاءاللہ ختم کر دیں گی. یہ ایک نظر آ رہا ہے سامنے مشرق وسطیٰ کے اندر ان کا کردار جدھر یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. اسرائیل اس وقت اس کے سب سے بہترین آئیڈیل تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں اور آل سعود کے ساتھ ہیں. ایک اہم ڈرامہ جو ترکی کے اندر ہے، مخملی بغاوت ہوئی وہاں پر، اور ترکی بغاوت ہوئی، پھر اس کے بعد ملک کے اندر 80-90 ہزار کے لگ بھگ افراد پکڑ لیے گئے اور بے دخل کر دیے گئے، ملازمتوں سے ہٹا دیے گئے. ایک صفایا ہو رہا ہے مخالفین کا اس مخملی بغاوت کے ذریعے. نام نہاد فوجی بغاوت جو ہوئی، جو خود اردگان نے خود کروائی، خود ڈیزائن کی، خود رہنمائی کی اور بڑی مکاری کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ کر رہا ہے، اپنے رقیب جو بھی تھے فوج میں تھے ان کو بھی، اور سیاسی جماعتیں، شخصیات، کچھ بھی جو اس کے نظریے اور سوچ کے خلاف جاتا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مصروف ہے اس وقت اردگان. اور اس نے جو ایک گرگٹ کا پینترا بدلا ہے، مکاری دکھائی ہے، وہ یہ کہ اپنے عالمی آلات اور سرحدوں پر اس نے پلٹا کھایا ہے. 180 درجے کا اس نے پلٹا کھایا ہے. پہلے سوریا میں داعش کو مدد دی سوریا میں، اور سوریا حکومت کے خلاف اس نے فرنٹ محاذ کا کردار ادا کیا، اور اب سوریا سے معذرت کرنے لگا ہے اور سوریا سے اچھے تعلقات بنا رہا ہے.
اور سوریا کے ساتھ، روس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات استوار کر لیے ہیں. پہلے روس کے ساتھ تعلقات بگاڑے، شدت پیدا کی، بالکل اوج پہ جا کر پھر ایک دم پلٹا کھایا، اور اب صمیمی اور پکا دوست بن گیا ہے یہ روس کا اور پیوٹن کا. اور اسی طرح ایران کے ساتھ بہت قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور کسی حد تک آ رہا ہے. چونکہ روس، ایران اور شام یہ تین ملک ایک فریق ہیں مشرق وسطیٰ کی جنگ کے، موجودہ جنگ کے، یہ ایک محاذ ہیں. اس محاذ کو ضرورت ہے مقابلے کے محاذ میں توڑ پھوڑ، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں اس سے استفادہ کرنا. یہ ان کی سیاسی اور جنگی ضرورت ہے کہ ترکی کو ان سے دور کر کے اپنے ساتھ ملائیں. اور ترکی جو کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ اس وقت اردوغان نے مشرق وسطیٰ کی حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی ہے انتہائی مکارانہ ہے، اور اس میں ابھی تک کامیاب جا رہا ہے. جو اس نے سوچا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، اور ابھی تک اس کو جوابی کوئی مزاحمت بڑی اسے سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ملک کے اندر سے نہ ملک کے باہر سے، اور اس حکمت عملی کے تحت جا رہا ہے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ یہ مکر اس کا زیادہ دیر نہیں چلے گا، چونکہ جواباً بھی مکار موجود ہیں، اور یہ اپنے ہی کیے ہوئے میں گرے گا، جس سے ترکی میں حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور ترکی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے حالات زیادہ ان میں بھی تبدیلی آئے گی. لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ اردوغان کا پلٹا کھانا ہے، مغربی اپنے اتحاد سے دور ہو کر مشرقی اتحاد کے قریب ہو رہا ہے ایران اور روس کے ساتھ، اور تعلقات بڑھا رہا ہے، اور بیانات اس کے اندر وفود بھی آ جا رہے ہیں، مذاکرات بھی ان کے ہو رہے ہیں، اور اس سے آئندہ سوریا میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر یہ حالت قائم رہے. لیکن اردوغان کا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرنے والا ہے، اور اس کا منصوبہ، ایک جنرل منصوبہ تو واضح ہے، لیکن تفصیلات اس کی حکمت عملی کے اب کس سے توڑے گا اور کس سے جوڑے گا یہ نہیں کسی کو پتا. بیٹھے بیٹھے ایک دم توبہ کر لیتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ناگہان محاذ کھڑا کر دیتا ہے، دوسرے دن اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے لیے چلا جاتا ہے، ایک دن روس کے ساتھ ٹکر لے لیتا ہے، دوسرے دن معذرت کر لیتا ہے، ایک دن ایران کو دھمکی دیتا ہے، دوسرے دن ایران سے جا کر معذرت کر لیتا ہے. ابھی تک جو اس کی فضا ہے وہ یہ کہ ملک کے اندرونی مسائل کے لیے اس نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے. مکر اردوغان کا یہ ہے کہ چونکہ سوریا، روس اور ایران مغربی دنیا کے لیے اس وقت بڑا محاذ مقابلے میں یہی ہیں، اور اردوغان نے یہ حکمت عملی اس لیے اپنائی ہے، وہ نہ سوریا کا وفادار ہے، نہ روس کا، نہ ایران کا. ترک صدر وہ اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، عثمانی سلطنت کی طرف جا رہا ہے، اور سلطان بننے کے موڈ میں ہے، اور سارے حالات سلطانی کے لیے تیار کر رہا ہے. جس طرح ایک مقتدر سلطان ہوتا ہے تاریخ میں، ان کے اپنے عثمانی سلسلے کے بانی جو سلاطین تھے، ان کی طرح وہ بننے جا رہا ہے. اس کے لیے اس نے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایران اور روس کے ساتھ مل کر مغرب کے لیے اس نے اپنی قیمت بڑھا دی ہے. امریکہ کے لیے ادھر ناز شروع کر دیے، نخرے شروع کر دیے ان کے لیے. انہیں ہر روز ایک بیان کے ذریعے سے متہم کرتا ہے اور عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے، تاکہ مغرب اور امریکہ اردوغان کی پالیسیوں کے ساتھ قریب ہو جائیں اور اسے مہنگے داموں خریدیں، اور جو کچھ اردوغان چاہتا ہے وہ اس کی تائید کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ سلطان بن جاؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہو ترکی میں کرو، خدا را روس کے ساتھ نہیں ملو، ایران کے ساتھ نہیں ملو. چونکہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ملے وہ نہیں چاہتا. جس طرح پاکستان ایران سے گیس خریدے یہ امریکہ نہیں چاہتا، اور پاکستان جب تک امریکہ کے ساتھ دم بندی ہوئی ہے یہ کبھی بھی پڑوس میں پائپ پاکستان کے بارڈر پہ پڑا ہوا ہے گیس کا، اور وہ اتنی مقدار میں گیس ہے کہ اگر پاکستان میں آ جائے تمام ضرورتیں پاکستان کی پوری ہو سکتی ہیں، بلکہ پاکستان فالتو گیس بعض پڑوسیوں کو بھی دے سکتا ہے.
اتنی مقدار میں گیس پاکستان کے بارڈر تک ہے، اور ایرانیوں کے بقول کہ وہ نواب شاہ تک یہ لائن بچھا کر دینے کے لیے تیار ہیں اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے، کہ نواب شاہ جو ہیڈ وہ مین سینٹر ہے کنٹرول کا گیس کا، وہاں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ امریکہ انہیں اجازت نہیں دیتا۔ اردوغان اس وقت اس حکمت عملی کے اوپر عمل پیرا ہے کہ میں امریکہ کے لیے اتنا مہنگا بن جاؤں، اتنا قیمتی بن جاؤں کہ ترکی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے کرنے دیں۔ آپ دیکھیں ان کا کھیل یہ ہے کہ ایک طرف سے روس کے قریب ہو گیا، ایران کے قریب ہو گیا، اور دوسری طرف سے نیٹو میں بھی ہے، اور انجرلیک ابھی بھی امریکہ کا اڈا ہے، فوجی اڈا، ہوائی اڈا، یہ امریکہ کو دیا ہوا ہے۔ اب یہ ایک مکر ہے اس کا سیاسی، اور ابھی تک جوابی مزاحمت نہ ملک کے اندر سے ہوئی نہ باہر سے ہوئی، لیکن یہ وقفہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ ترکی اگر اس سے زیادہ حالات متاثر ہوئے پھر مشرق وسطیٰ زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اس کے حالات غیر متوقع حد تک خرابی کی طرف چلے جائیں گے، جس کے لیے سارے فریق اپنے اپنے تئیں آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں آل سعود ان حالات کے اندر تشیع کے اوپر یلغار کرنے کے لیے مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، سعودیہ سے بھی، اور اپنے اپنے اس کے وفادار جہاں بھی ہیں وہاں ان کے لیے اس نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے۔ خوب یہ مکر ہے شیاطین کا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب ان کا مکر سوریہ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، عراق میں کامیاب نہیں ہوا، چونکہ اللہ کا مکر غالب ہے ان کے اوپر۔ مکر یعنی تدبیر، یہ تدبیر کرتے ہیں شیطانی، اور اللہ ان کو ان کی اپنی ہی شیطانی تدبیر میں اسیر کر دیتا ہے، اور اسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یمن کی جنگ میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ابھی وقت کم رہ گیا ہے، میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں کہ یمن میں جیسا آغاز میں عرض کیا تھا کہ یمنیوں کے لیے ایک حکمت عملی ہے کہ جنگ لمبی ہو، فوراً ختم نہ ہو، اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں جنگ کو طول دینے میں، چونکہ نامتوازن جنگ ہے۔ ایک طرف ایک ملک ہے ملکی مشینری کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ کلاسک جنگ لڑنا چاہتا ہے، مقابلے میں جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ چھاپا مار ہیں، وہ حکومتی مشینری نہیں ہے سامنے، مقابلے میں چھاپا مار ہیں، اور یہ جنگ عموماً چھاپا ماروں کے حق میں ہوتی ہے، جس طرح ویتنام میں ہوا کہ امریکہ اپنی حکومتی مشینری اور کلاسک جنگی مشینری لے کر ویتنامیوں کے لیے گیا، انہوں نے جواباً چھاپا مار جنگ لڑی، اور چھاپا مار جنگ اور کلاسک جنگ میں ہمیشہ پلڑا چھاپا مار جنگ کے حق میں تمام ہوتا ہے۔ یمنی اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے جنگ لمبی کر دیا، اور لمبی جنگ چھاپا مار جنگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کلاسک جنگ کے لیے لمبی جنگ جان لیوا ہو جاتی ہے، جس طرح سعودیہ کے حالات ہو رہے ہیں۔ یہ لاکھوں مفلس اور فقراء جو ادھر ملازمت کے لیے گئے ہوئے تھے اور اب آج بیچارے خود روٹی کو ترس رہے ہیں، یہ اس جنگ کے نتائج اور اثرات ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ویزے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، ابھی حج کے ویزے بھی 2 یا 3 ہزار ریال میں بکا کرے گا قیمت لے کر، اپنے جو خسارہ ہے پورا کر رہے ہیں، حاجیوں سے خسارہ اپنا پورا کر رہے ہیں جو انہیں بجٹ میں پیش آیا ہے۔ یمنیوں نے ایک تبدیلی یہ کی ہے کہ جنگ کو اب یمن سے سعودی عرب میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب جنگ کا ایک بڑا حصہ ان کی سرحدوں کے اندر آ گیا ہے۔ پہلے یمن کی سرحد کے اندر تھا، ابھی اس جنگ کا بڑا حصہ سعودیہ کی سرحدوں کے اندر منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھی ان کی ایک حکمت عملی ہے جو موفق جا رہی ہے۔ دوسری طرف سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں یمن کی جنگ بندی کے لیے، لیکن کوئی ایسی جلدی امید نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے حالات موجود ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ناامن ہے، باوجود حفاظتی تدابیر کے جو کی جا رہی ہیں مسلح افواج کی طرف سے، پھر بھی ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں، کبھی بھی ملک کے اندر سے جب تک تعاون و سپورٹ و خیانت نہ ہو،
باہر سے کوئی آ کر کسی دوسرے ملک کو ناامن نہیں کر سکتا۔ یہ طے بات ہے کہ اگر بھارت بھی چاہتا ہے پاکستان کے اندر ناامنی، یا اسرائیل چاہتا ہے، یا کوئی بھی باہر سے چاہتا ہے، تو اندر سے اس کو تعاون ملتا ہے، اندر سے اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ یہ خیانت کار مؤثر سیٹوں پر ہوتے ہیں، مؤثر جگہ پر ہوتے ہیں، اور پاکستان فقط ایک امید رکھتا ہے، جس طرح پاکستان بننے میں ایک ہی امید تھی اور اسی امید سے بنا، اور وہ مسلمان امت کی قربانیوں سے ہوا، اسی طرح بقائے پاکستان بھی ملت کی بیداری اور ملت کی قربانیوں کی منتظر ہے۔ بیدار ہو ملت، آگاہ ہو، اور یہ مملکت ملتیں بچا سکتی ہیں۔ جس طرح اشارہ کیا کہ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام دنیا کی ملتوں کو یہ نسخہ، یہ فارمولہ بتایا ہے، اور آج پاکستان اس کا اشد نیاز مند ہے کہ ملت پاکستان اٹھے، بیدار ہو، آگاہ ہو، اور اس مملکت کو اندرونی بیرونی سارے خیانت کاروں اور جنایت کاروں اور دشمنوں سے بچائے، اپنے دین کو بچائے اور اپنی ملت کو بھی بچائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگارہ تمام ملت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر خیانت، نفاق، فرقہ واریت، دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین حجاز میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ۔